جناب قاری محمد نعمان صاحب سے باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک یجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما مدینے دو دیوار اور بازار اچھے مدینے دو دیوار اور بازار اچھے. یہ خوف آنے لگا ہے کہ کہیں یہ کراچی، لاہور، راولپنڈی اور دیگر ایسے علاقے جن کے بارے میں ہمیشہ ہم اخبارات میں، میڈیا پہ یہ دیکھتے اور سنتے آئے ہیں کہ وہاں کرائم بہت زیادہ ہے، اور پھر وہاں کے لوگوں کو، خصوصاً کراچی کے لوگ، وہ تو یوں کہتے ہوئے سنے گئے ہیں کہ ہم اس چیز کے عادی ہو چکے ہیں. اب اگر کوئی قتل ہو جاتا ہے تو ہم عادی ہیں، ہونے دو یار، کیونکہ اس کا فیصلہ تو کچھ ہونا نہیں. امیر صاحب نے تمام بات آپ حضرات کے سامنے تفصیلی طور پر رکھی ہے. سب سے پہلے میں جمعیت علماء اسلام ضلع ایبٹ آباد کے تمام اکابرین، علماء اکرام، مشائخ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے امن کے حوالے سے یہ اجلاس منعقد کیا اور ہم یہاں پر آئیں اور ہمیں موقع دیا رائے کا. امن جو ہے یہ بہت ہی اہم ضرورت ہے ہر معاشرے کا، اور خصوصاً کاروباری حضرات، تاجر برادری جو ہے، ان کے لیے بہت ضروری. بعد میں ہمارے لمبی ڈیری سے تعلق رکھنے والے واحد گول عباسی صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں. میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ بھی اپنی قیمتی رائے سے ہمیں مستفید فرمائیں. انصاف نہ ملنے کی وجہ سے ہے، اگر حکومت جو ہے نا وہ انصاف کی طرف جائے اور جو قاتل ہے یا جو ملزم ہے اس کو واقعی اگر اس چیز کی سزا ملے تو آئندہ کے لیے یہ چیز روک سکتی ہے. تو میں انتظامیہ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ برائے مہربانی خاص کر جو شعبہ پولیس والے ہیں ان سے یہ کرتا ہوں کہ جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس کے ساتھ اس کا ساتھ دیں. آپ لوگ جس انتظامیہ کو اپنے اسمبلی ہال کے اوپر لگے ہوئے پرچم کا احساس نہیں ہے، اس انتظامیہ کی کارکردگی پر ہم کس طرح فخر محسوس کر سکتے ہیں یا کس طرح اعتماد کر سکتے ہیں کہ یہ انصاف مہیا کریں گے؟ پولیس ڈپارٹمنٹ کے اندر جو انویسٹیگیشن کا شعبہ ہے اس میں انتہائی فراغ ہے. انویسٹیگیشن کے اندر ملزم کو فائدہ پہنچتا ہے اور آگے جا کر وہ کیس سے نکل جاتا ہے. میں انتہائی مشکور ہوں جمعیت علماء اسلام کے تمام ذمہ داران اور یہاں آنے والے اقتبار کے تمام اسٹیک ہولڈرز کا کہ اس اہم ایشو پہ انہوں نے سخت موسم میں توجہ کی اور یہاں اپنی حاضری کو یقینی بنایا. بات کو انتہائی مختصر کرتا چلوں، جب آپ دیکھیں کہ ایک تحریک چلی تھی سوات میں، مالاکنڈ میں، انہوں نے کہا کہ ہمیں وہی قانون چاہیے. اس لیے اس قانون میں اگر کوئی قتل ہوتا یا اربوں روپے کا کوئی معاملہ ہوتا، 1 روپے کے سٹاک پہ درخواست دینی پڑتی تھی، 5 دن میں قاضی صاحب قتل کا فیصلہ کرتے. اپیل اس کی والی صاحب کے پاس 2 دن کے اندر سنی جاتی، اگلے دن 2 پہاڑیوں میں درے مل جا کے اسے گولی مار دی جاتی تھی اگر قتل ثابت ہو جاتا. اس ریاست کا ایک ملزم ملکہ الزبیتھ کے پاس برطانیہ بعد میں چلا گیا. والی صاحب نے خط لکھا ملکہ الزبیتھ کو، انہوں نے ان کا ملزم جو مجرم تھا وہ پشاور ایئرپورٹ پہ لا کے اسے سوات ان کے حوالے کر دیا. میں مختصراً یہ بات کروں گا کہ یہ کوششیں ہوتی رہتی ہیں، کبھی کس حوالے سے کبھی کس طرح،
لیکن کچھ عرصے بعد وقت بھی ہو جاتا ہے، معاملہ سارا ختم ہو جاتا ہے، اس میں کوئی لانگ ٹرم پالیسی اپنائی نہیں جاتی۔ ہماری شہر میں بڑے اچھے اچھے لوگ ہیں، یہ جید علماء اکرام ہیں جو ہمیں دین سکھاتے ہیں، جن کے پیچھے ہم نمازیں پڑھتے ہیں، اور جن کی بتائی ہوئی چیزیں ہم اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں کہ کمزور کا جتنا بڑی دیر سے بنتا ہے، طاقتور کا جتنا فوراً تیار ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے میں آپ حضرات سے گزارش کروں کہ آپ ممبر سے بات کریں اس کی اور ہمیں حکم کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ راستے میں یونیورسٹی میں واقع ہوا تھا تو انہوں نے اپیل کی تھی، یاز خان بھی بیٹھے ہیں، میں نے کہ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے کال کی تھی اور ان کے ساتھ میرے سمیت گیا کوئی بھی نہیں، لہٰذا مہربانی کر کے ایسے وہ کام کریں جو سب کو ساتھ ہے۔ اس میں میری یا آپ کی ذاتی بات نہیں، کسی پارٹی کی بات نہیں، یہ ہمارے بچوں کا فیوچر ہے۔ مولانا صاحب نے خاص کی تھی کہ آئس تو سر آئس ہر گلی محلے میں، وہ ہر گھر میں، لیکن ہم پوچھتے والا کوئی نہیں کیوں اس کے پیچھے میں اور آپ یا کوئی والدین اپنے بچوں کو نہیں کہتا کہ آپ جا کے آئس بیچیں۔ جہاں تک یہ بات ہے، اس کے لیے ایک دو باتیں عرض کرتا ہوں، بات ختم کرتا ہوں۔ پہلی بنیادی ذمہ داری گھر کے سربراہ خاندانوں کے وڈیرے ہم سب کی ہے۔ میں اپنے گھر کا ذمہ دار ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ۔ ہماری اولاد کو صرف کپڑے پہنانا، صرف ان کو اچھے جوتے دے دینا، ان کو گاڑی دے دینا، موٹر سائیکل دے دینا، یہی نہیں بلکہ ان کی نقل و حرکت کے اوپر نظر رکھنا بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ وہ کس کے ساتھ بیٹھتے ہیں، کس کے ساتھ اٹھتے ہیں، ان کا شب و روز کام گزرتا ہے۔ اسکول و کالجز میں میرے بچے اور میری بچیاں جاتی ہیں تو ان کا اٹھنا بیٹھنا کس کے ساتھ ہے۔ اپنے سے پہلے جتنے حضرات نے اپنے ویوز دیے ان سب کی تحقیق کرتے ہوئے، عصری تعلیمی اداروں کی نمائندگی کرتے ہوئے، خواہ وہ پرائمری اسکول ہے، مڈل ہے، ہائی ہے، یا کالجز ہے، یا یونیورسٹیز ہیں، میں آپ کی ذمہ داریوں کو تجربہ کرتے ہوئے آپ کی طرف سے کوئی حل پیش کرنا چاہوں گا، چونکہ یہ جتنے مسائل آپ ڈسکس کر رہے ہیں اس کی بیس بنتی ہے تعلیمی اداروں سے۔ سب سے پہلے سر نے کہا حضرت نے کہ گھر پہ ہے وہ پہلی درسگاہ ہے، ماں کی گود، وہاں بچہ تربیت پانے کے بعد اسکول میں آتا ہے، ہمیں سزا کے وعدے ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس کا بچپن، لڑکپن، اور پھر اس کی جوانی، اور پھر وہ معاشرے کو ایک فروٹفل اپنی دیر بنا کر ہم آپ کے حوالے کرتے ہیں۔ تو کچھ حضرات مجھے یہاں جانتے ہیں جو میرے بہت پرانے ساتھی ہیں، مختلف بعدوں میں ان کے ساتھ کام کر چکا ہوں۔ 40 سال میری سروس ہو چکی ہے، اور 40 سال ہی اس کام کے ہو گئے کہ میں جہاں بھی رہا اسکولوں میں کیریکٹر بلڈنگ سوسائٹیز بنائی۔ میرے خیال میں یہ جو موجودہ ایشوز آپ کر رہے ہیں، خواہ وہ ملیشیات ہیں، خواہ وہ جھگڑے ہیں، قتل و غارت ہے، یا کوئی اور تعصبات کی وہ ایشوز ہیں، ان سب کا حل یہی ہے کہ تعلیمی اداروں کے اندر میں مدر ہوں اس مجمع کی وساطت سے یہ قرارداد پیش کروں گا ڈی سی صاحب کو کہ وہ تعلیمی اداروں کے ہیڈس کو ہیں بھی موجود بھی ہیں، لیکن جہاں نہیں ہے پرائیویٹ اسکولوں میں یہاں وہاں کریکٹر بلڈنگ سوسائٹی بنائی جائے۔ پیسے کی فراوانی عام ہوتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں آج اس بگاڑ میں اگر ہم کہیں کہ پولیس انتظامیہ کی نااہلی ہے تو وہ بھی ہے، ضرور ہے۔ اگر ہم کہیں کہ یہ جو آج حالات بن گئے ہیں اس میں انصاف کی فراہمی کا جو نظام ہے وہ بھی پوری طرح ناکام ہو چکا ہے، لوگوں کا اعتماد اس سے بھی ہو گیا ہے، وہ بھی ایک بڑی وجہ ہے۔ پھر ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے معاشرتی رویوں میں تبدیلی آئی ہے وہ سب سے بڑی وجہ ہے۔ اب اس وجہ کے پیچھے کیا ہے اس کو ہمیں تلاش کرنا ہوگا، ہمیں سب کو مل بیٹھ کے فکر کرنا ہوگا کہ اس کا حل کیا ہے۔ آج ارتباط اس مقام پہ پہنچ گیا ہے کہ لوگ مثالیں لے رہے ہیں کہ جی یہ فلاں شہر کی مشابہت بنتا جا رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں ایسی بھی خطرناک صورتحال نہیں ہے۔ آپ جید علماء کرام، سول سوسائٹی سب موجود ہیں، اس کا فکر کر رہے ہیں۔ جی آج کی محفل اس کا یہی نتیجہ ہے کہ آپ سب فکر مند ہیں کہ ہمارے شہر کو اس سے مزید آگے نہ جانے دیا جائے۔ قیادت مؤثر آ جائے گی، جس طرح کی منبر اور محراب سے بات اٹھے گی، یہ نکلے گی بات تو بڑی دور تک جائے گی، اور علماء کی لوگ قدر کرتے ہیں، اور ہم بھی انشاءاللہ
آپ کے ساتھ چلیں گے. اس مسئلے میں زیادہ تفصیلی گفتگو ایوان تجارت کے پلیٹ فارم سے مفتی جعفر طیار صاحب کریں گے. میں ایوان تجارت اور انجمن تاجران کے پلیٹ فارم سے آپ کو مکمل تعاون کی یقین دہانی کراتا ہوں کہ ہم دامے درمے سخنے قدمے آپ کے ساتھ ہوں گے. جہاں بھی ہماری ضرورت ہوئی جانی مالی ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اور آپ نے تمام چیزوں سے بالا تر ہو کے غریب امیر کو چھوڑ کے سیاست کو چھوڑ کے قوموں کو چھوڑ کے آپ نے فیصلے کرنے ہیں انسانیت کی بنیادوں پہ. اور انشاءاللہ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہوگا. کچھ پیسے مل جائیں تو چلو ہمارا بندہ مر گیا. اس سے جو طاقتور ہے وہ مزید طاقتور ہو رہا ہے اور غریب ہو رہا ہے. یہ بنیادی وجہ ہے. پھر ہم جھوٹ کہتے ہیں, سچ نہیں کہتے. پھر جو سچ کہتا ہے اس کا ساتھ نہیں دیتے. یہ کہتے ہیں سچ, ہمیں لوگ سچ نہیں کہتے, جرگے والے سچ نہیں کہتے. جب جرگے والے سچ کہتے ہیں تو پھر کون ساتھ دیتا ہے؟ نشاندہی بھائی نے کی ہے مولوی جنید صاحب کی, وہ حالات تھوڑے سے کچھ اور تھے, نہ انہوں نے اس طرح کی اپیل کی ہے. مسئلہ تو یہ تھا کہ یہاں پہ بہت ساری گمراہی کے کام ہو رہے ہیں, یہاں پہ جو منشیات ہو رہی ہے, یہاں پہ بے غیرتی اور بے حیائی کے جو پروگرام یہاں پہ قوالی نائٹ اس طرح کر کے اور ظاہری طور پہ یہ بہت بڑے مسائل کھڑے ہو گئے. الحمدللہ وہ حل ہو گئے, ہم صبح تک گئے ہیں اور انشاءاللہ باقی مسائل بھی حل ہو گئے. روایت بھی ہے اور اس علاقہ رش کا یہ اصول ہے کہ بڑے سے بڑے مسئلہ بھی ہو جائے تو ہم جرگے میں بیٹھ کر اس کا فیصلہ کرتے ہیں. اب جب بات ہمارے شہر ایبٹ آباد کی آئی ہے تو ہم لوگ انشاءاللہ اپنی پارٹیوں سے برابر ہو کر اپنی پارٹیوں کے جھنڈوں کے نیچے سے نکل کر جب ایبٹ آباد کے شہر کے امن کی بات آئے گی تو انشاءاللہ ہم اپنے علماء کرام کے ساتھ اسٹیک ہولڈر لوگ جو ایبٹ آباد کے بیٹھے ہیں ان کے ساتھ شانہ بشانہ انشاءاللہ نظر آئیں گے اپنی پارٹی کے نیچے سے ہٹ کے. آج اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ فلانی جگہ پہ چوری ہوگی یا فلانی جگہ پہ قتل ہو گیا یا فلانی جگہ پہ منشیات کا استعمال ہو رہا ہے یا فحاشی کا استعمال ہو رہا ہے, تو یہ سب سے اس میں بنیادی جو چیز ہے یہ ہے انسان کی جو ذہنیت کا لیول, ذہن کا لیول کیا وہ فرسٹریشن کا شکار ہے ہمارا نوجوان. تو وہ اس فرسٹریشن کا شکار ہو کے ان چیزوں کی طرف جا رہا ہے. تو یہ فرسٹریشن اس کو کہاں سے مل رہی ہے؟ تو میں نے پہلے عرض کی کہ میں پہلے لیول پہ نہیں جاؤں گا, میں دوسرے لیول پہ آؤں گا کہ ہمارا جو سیاسی نظام ہے وہ اس وقت اتنا خراب ہو چکا ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو اس لیول تک لے کے چلے جاتے ہیں کہ جہاں سے پھر ان کی واپسی ممکن نہیں ہوتی. اور خدا نخواستہ میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ ہم اپنے نوجوانوں کو جو دنیاوی جو شرک ہے ان کی حد تک ان کو لے گئے اور وہاں سے ان کا نیچے لانا جو ہے وہ مشکل ہو جائے. یہ ساری صورتحال بنی. ان حضرات نے جب وہاں جمہوریت کی عدالت کے سارا سلسلہ کیا تو بالآخر ہم نے فیصلہ یہ کیا کہ ہم جمعے والے دن تمام ضلع آباد کے علماء کرام سے رابطہ کریں گے اور یہ آنے والے جو جمعہ ہے اس میں انشاءاللہ بھرپور اس حوالے سے آواز اٹھائی جائے گی. الحمدللہ آپ نے دیکھا کہ پورا ضلع آباد میں جہاں تک ہم نے رابطے کیے تمام علماء نے خطبہ جمعہ میں اس حوالے سے گفتگو کی. اس کے بعد ہم نے غریب شادی حال میں وہاں ہم نے پروگرام رکھا. 212 علماء کرام ضلع آباد کے وہاں جمع کیے جن کے دستخط اور نام ابھی بھی موجود ہیں اور کچھ معززین علاقہ بھی وہاں بلائے گئے. اور وہاں یہ طے کیا گیا کہ آیا کہ وی سی صاحب کا اور ان کا پورا تعاقب کرنا ہے. اور الحمدللہ اس سلسلے میں سارے حضرات جدوجہد کر رہے ہیں. انشاءاللہ نتیجہ آپ حضرات کے سامنے انشاءاللہ جلد آئے گا, اللہ کرے گا. ایک نتیجہ تو یہ آیا کہ وہ وی سی صاحب جن کے پاس اسلامی جمعیت طلباء کے کچھ لوگ ہیں کہ ہم سیرت کا پروگرام رکھنا چاہتے ہیں تو اس نے وہاں اجازت نہیں دی. اب وی سی صاحب اس بات پہ آ گیا ہے کہ اس نے سیرت کانفرنس کی ذی الحجہ کے مہینے میں, ربیع الاول میں سیرت کانفرنس ہوتی ہے, ذی الحجہ کے مہینے میں سیرت کانفرنس کی. اور پھر سیرت کانفرنس میں مولانا غلام رسول صاحب جو مظفر آباد والے ہیں, پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب کے خلیفہ ہیں, ان کو بلایا گیا اور بھی علماء کو بلا کے وہاں سیرت کے عنوان پہ وہی وی سی صاحب جو ہمیں ملنا نہیں گوارا کرتا تھا, جو سب نے تحریک چلائی, اس کے نتیجے میں وی سی صاحب پیچھے کھڑا تھا. اس کے بعد میں گلدستے پیش کر رہا تھا. اور کیا وہ جو اس کا غرور تھا کہ میں وہاں لندن سے پڑھ کے آیا اور میں لندن والا ہی نظام یہاں چلاؤں گا, انشاءاللہ اس کو جلد از جلد سبق سکھانے کے لیے سارے کوشش کر رہے ہیں. انشاءاللہ جہاں میں بھی جس جگہ میں بھی بحیثیت جمعیت علماء اسلام کے ذمہ ہونے کے میں عرض کروں گا کہ جہاں جس جگہ میں بھی ضرورت پڑی انشاءاللہ بے حیائی فحاشی یہ تو ہمارے ماٹو اور مشن کا حصہ ہے. انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ شانہ بشانہ نہیں بلکہ آپ سے ایک قدم آگے ہیں انشاءاللہ.
یہ ہے کہ بھائی میں اور آپ بحیثیت والد کے ایک معاشرے کے ذمہ دار لوگ ہیں، تو منشیات کے حوالے سے یا دیگر بے حیائی کے حوالے سے مجھے اور آپ کو بحیثیت والد کے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ میں اور آپ اپنی ذمہ داریاں پوری کریں گے تو پھر ہم ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہوں گے۔ اور دوسری میری گزارش یہ ہے کہ بھائی جو مختلف اداروں کے اندر مختلف جو پروگرام کی جاتے ہیں اس حوالے سے، جس طرح آج یہ امن و امان کے حوالے سے ایبٹ آباد کے اندر جو فضا بنی ہوئی ہے، میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آج ہم یہاں بیٹھے ہیں، ایک تو ہم اس بات پہ حلف کر لیں کہ بھائی ہم اپنی سیاسی جماعتوں سے اپنے خولوں سے باہر نکل کے ایبٹ آباد کے امن و امان کے لیے ہمیں جو کوشش کرنا پڑے گی ہم کریں گے۔ ہم لوگ خولوں کے اندر ہیں، کوئی اپنی کسی سیاسی جماعت کا حصہ ہے، کسی مذہبی جماعت کا حصہ ہے، کوئی کس کا حصہ ہے، جس سے مجھ سے قبل بھی کہا گیا کہ بھئی آج کل تو جرگوں کے بھی پیسے ہیں، آج تو قتل کے جرگوں کے پیسے طے ہوئے ہیں، بھئی اتنے پیسے ہوں گے تو اتنے ہوں۔ ہمیں اپنی سیاسی جماعتوں سے باہر نکلنا ہوگا۔ اگر میں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایبٹ آباد کے شہری ہیں، ایبٹ آباد کے امن کے لیے اپنا کردار ادا کریں، تو اپنے خولوں سے، اپنی جماعتوں سے، اپنی سوچ سے باہر نکل گئے ایبٹ آباد کے ایک عام سے عام آدمی کے لیے اگر وہ مظلوم ہے تو اس کا ساتھ ہمیں دینا ہے۔ ایسی مثالیں ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پولیس کا موجودہ ٹیکنالوجی سے ہم نہیں ہو رہی۔ پولیس کرائم بین جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے کیا جا رہا ہے، وہاں پہ قتل کیا جا رہا ہے جہاں پہ سی سی ٹی وی کیمرہ نہیں ہے۔ آج مجھے یہ بتائیں کہ سی ڈی آر آپ بھی سنتے ہیں، میں بھی سنتا ہوں، سی ڈی آر کو انالیسس کرنے والا افسر ہوگا تو وہ انالیسس کرے گا، جیو فینسنگ کو انالیسس کرنے والا افسر ہوگا تو وہ انالیسس کرے گا۔ ان کی ٹریننگ ہی نہیں ہے۔ جتنے لوگ انویسٹیگیشن میں بڑے کھلے عام کہتا ہوں، انویسٹیگیشن میں وہ لوگ لگائے جا رہے ہیں جو باقی پولیس، آپریشنل پولیس کے قابل نہیں ہے۔ یہ صرف وقت گزاری ہے۔ پہلے انویسٹیگیشن اتنی کمزور کر دی جاتی ہے کہ وکیل کو اس میں سے ایک نہیں 1000 بہانے ملتے ہیں، اور 1000 وہ جو اس میں سے نقطے نکال کے اپنے کلائنٹ، وہ ملزم نہیں کہتے، وہ اپنے کلائنٹ کو تحفظ فراہم کرتے ہیں۔ یہ اس کی سب سے بڑی وجہ پولیس کی نااہلی ہے۔ تو یہ ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ 3 باتیں جھنڈے کی آئی ہوئی تھی، ایک فحاشی ہے، اس کے اوپر بات کرنی تھی۔ جو کچھ بھی یہاں پھیلا ہوا ہے، سب سے پہلے دیکھا جائے نشہ ہے تو اس کے پیچھے بھی بے حیائی ہے، قدوں کے تال ہے، اسلحہ اٹھایا ہوا اس کے پیچھے بھی بے حیائی ہے۔ یہ بے حیائی نہ ہو، کیوں بے حیائی فیشن بنی ہوئی ہے، اس فیشن کو لے کر میرا نوجوان آگے نشہ کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے یہ بھی فیشن بنا ہوا ہے، اسے فیشن بنایا ہوا ہے، پھر آگے پستول جیب میں ڈالا ہوا ہے، کہتا ہے کہ یہ بھی فیشن بنا ہوا ہے۔ پہلی بات یہ ہے قصور کس کا ہوتا ہے؟ ماں باپ کا قصور ہوتا ہے۔ بیٹی گھر سے فلانا نکلتی ہے، ماں باپ بہن بھائی کوئی نہیں پوچھتا اس سے۔ ہمارا حق بنتا ہے ہمیں پوچھنا چاہیے کہ تم اس طرح کیوں گھر سے باہر نکلتی ہے۔ جب وہ اس طرح گھر سے باہر نہیں نکلے گی تو دوسرے کی نگاہ اس کے اوپر نہیں پڑے گی۔ درخواست کرتا ہوں تمام اس حال اس چھت کے نیچے بیٹھے لوگوں سے کہ خدا را اپنے دلوں کے اندر سے میں کو نکال کے قبائل میں پٹنے کے بجائے ایک مٹھی ہو کے اس حل کی طرف نکلیں، کیونکہ یہ آپ کے گھر کو نہیں لگی، یہ آگ میرے گھر تک بھی پہنچے گی، کل آپ کے گھر تک بھی پہنچے گی۔ خدا کے لیے ایسا کوئی حل نکالیں کہ تمام جماعتوں کے نمائندوں کی ایک فورم، ایک کمیٹی بن جائے، وہ ہر قسم کے قبائلی، ہر قسم کے سیاسی مسلکی سے بالاتر ہو کے، مسلک سے بالاتر ہو کے صرف اور صرف ایبٹ آباد کے امن کے لیے کام کرے۔ اور ایک اور بات، اگر میرا بیٹا میرے خاندان سے، آپ کے خاندان سے، کسی کے خاندان سے کوئی بچہ، کوئی نوجوان، کوئی بچی زیادتی کر کے آتی ہے تو خدا کے لیے اس کے سامنے ہاتھ نہ رکھیں، بلکہ اس کو ڈانٹیں، ڈپیں اور اس کا ساتھ نہ دیں۔ آج معاشرے کے اندر ناانصافی کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب کوئی بچہ، کوئی نوجوان غلطی کر کے آتا ہے تو ہمارے علاقے کے، قبیلے کے، ہماری سوسائٹی کے تمام لوگ اس کے پیچھے ہاتھ رکھ دیتے ہیں اور مظلوم کا ساتھ
کوئی نہیں دیتا. آئندہ کے بعد یہ عہد کر لیں کہ میرا سکا بیٹا بھی اگر کوئی غلطی کر کے آئے گا کہ خدا کی قسم میں مظلوم کا ساتھ دوں گا, اس کا ساتھ نہیں دوں گا, تو انشاءاللہ تعالیٰ معاشرے میں انصاف کا بول بالا ہو جائے. اور محکمہ اور ہم لوگ, اب میں یہی کی بات میں کروں تو مجھے آج بڑی شدت سے قاضی جاج حسینی صاحب یاد آ رہے ہیں. وہ ہمارے مرشد تھے, وہ کہتے تھے بیٹا گھر میں ٹی وی نہیں رکھو. پہلے پوچھتے تھے کہ آپ کے گھر میں ٹی وی ہے, جو ان کا مرید بنتا تھا اس سے پوچھتے تھے آپ کے گھر میں ٹی وی ہے, تو جس سے ان کا لگا تو کہتے ہیں ٹی وی ہٹا. یہ ٹی وی جب ایک جگہ پہ رکھا ہے تو وہاں پر ناچ گانا باپ بیٹی بھائی سب مل کے جب دیکھتے ہیں تو وہاں پر کیا ہے جہاں آئے گا, وہاں پر دین کہاں سے آئے گا. آج ٹی وی کی بات کو چھوڑو, آج ہر بچے کے جیب میں موبائل پڑا ہوا ہے, جہاں سے بے حیائی شروع ہوتی ہے. ہم خود اپنے بچوں کو لاکھوں روپے کا موبائل لے کے دے دیتے ہیں, اس کو پوچھتے بھی نہیں ہے کہ اس موبائل سے تم کیا کر رہے ہو, کیا کر رہی ہو. بیوی کو دیکھو اس کے پاس موبائل ہے, بچی کو دیکھو اس کے پاس موبائل ہے, بیٹے کو دیکھو, باپ کو دیکھو, باپ اپنا لگا ہوا ہے, بیٹا اپنا لگا ہوا ہے, بچی اپنی لگی ہوئی ہے, بیوی اپنی لگی, کسی کو ہوش نہیں کہ ہمارے شہر کو کس کی نظر لگی, ہمارے شہر میں یہ بدامنی کیوں آ گئی, ہمارے شہر میں یہ قتل و غارت گری کا بازار کیسے گرم ہو گیا. یہ تو بڑا پرامن شہر تھا, بڑے پرامن لوگ تھے, آخر یہ ہوا کیسے چلی, یہ ہوا کس طرح چلی. تو یاد رکھیں جہاں اور بہت سارے عوامل ہیں, وہاں جس طرح مجھ سے پہلے عرض کیا گیا وہاں ہمارا اپنا قصور بھی ہے. امام الاولیاء حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ لاہور کی ایک گلی سے گزرے, سامنے سے ننگے سر برانہ سر ایک بچی آئی, فرمایا بیٹی تو بڑے اچھے خاندان کی تھی, تیرا سر کیوں ننگا ہے. کہنے لگی حضرت مجھ سے نہ پوچھئے, جب میرے باپ کے سر سے پگڑی اتری تو میرے سر سے دوپٹہ بھی اتر گیا. جب ہم بڑے جو ہے نا اپنی ذمہ داریوں سے ہم جو ہے برابر نہیں ہوئے تو آگے ہماری نسل ایسی ہوا چلی کہ ہم اپنا سب کچھ بھول گئے, اپنی روایات بھول گئے. میرے محترم بزرگوں توجہ کرنا, آج قتل و غارت گری ہوتی ہے, ایک آدمی قاتل ہے, لیکن افسوس تو تب ہوتا ہے کہ جب وہ عدالت کے کٹہرے میں لایا جاتا ہے, ایک مظلوم کی طرف سے وکیل کھڑا ہے تو ظالم اور قاتل کی طرف سے کھڑے ہونے والے وکیل کو سوچنا چاہیے کہ میں یہ کس کا دفاع کر رہا ہوں. کیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ من مشى مع ظالم لیقویہ فهو یعلم انہ ظالم فقد خرج من الاسلام, کہ جو آدمی ظالم کے ساتھ چلے گا, یہ چلنا کوئی عام چلنا نہیں ہے, یاد رکھے ظالم کے حق میں بولنا یہ بھی اس کے ساتھ چلنا ہے, ظالم کی وکالت کرنا یہ بھی اس کے ساتھ چلنا ہے, ظالم کی فیور کرنا یہ بھی اس کے ساتھ چلنا ہے. منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم يستطع فبلسانہ فإن لم يستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان. صدق رسولہ النبی الامی الکریم. درود پاک پڑھ. سب سے پہلی بات جو میں نے عرض کرنی ہے وہ یہ کہ آج تک یہ جو بائک یا رائڈر سمیت جتنے بھی مظلومن یہاں قتل کیے گئے, شہید کیے گئے, ہم سارے مل کے ان کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے اور پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے. اور دوسری بات جیسے بہت سارے علماء کرام نے بھی فرمائی ہے کہ معاشرے کی اصلاح فرد کی اصلاح ہے. معاشرہ سارا تب صحیح ہوگا جب ایک ایک فرد کی اصلاح ہوگی اور ہر ایک اپنے اعتبار سے وہ ذمہ دار ہے اپنی اولاد کی اصلاح کرے, جو اس کی کسٹڈی میں یا جو اس کے محتاط ہیں ان سب کی اصلاح کرے. جمعیت علماء اسلام ضلع احتباد کے زیر تمام آج 21 جون 2026 کو ڈسٹرکٹ کونسل ہال احتباد میں ضلع بھر کے علماء کرام, مشائخ اعظام, اساتذہ,
صحافیوں، تاجروں اور سماجی شخصیات، نوجوانوں اور مختلف مکاتب فکر کے نمائندگان پر مشتمل ایک اہم مشاورتی اجلاس منعقد ہوا ہے۔ اجلاس میں ضلع ایبٹ آباد کو درپیش امن و امان، تعلیمی، سماجی اور اخلاقی مسائل پر تفصیلی غور و خوض کے بعد درج ذیل اعلامیہ متفقہ طور پر جاری کیا گیا۔ اجلاس کے آغاز میں، چونکہ یہ محرم ہے، اجلاس کے آغاز میں سیدنا فاروق اعظم حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی عظیم قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا گیا اور اس عزم کا اظہار کیا گیا کہ ان جلیل القدر ہستیوں کی حیات مبارکہ امت مسلمہ کے لیے حق، عدل، استقامت، امن اور اصلاح معاشرہ کا روشن پیغام ہے۔ اجلاس نے ضلع ایبٹ آباد میں بڑھتی ہوئی جرائم، قتل و غارت گری، منشیات کے پھیلاؤ، نوجوان نسل کو درپیش فکری و اخلاقی خطرات، خاندانی نظام کی کمزوری اور معاشرتی بے راہ روی پر شدید تشویش اور گہری بے چینی کا اظہار کیا۔ اجلاس نے افسوس کا اظہار کیا کہ جرائم اور منشیات کے خلاف مؤثر اور نتیجہ خیز کارروائی کا فقدان پایا جا رہا ہے، جس سے عوام میں عدم تحفظ اور اضطراب بڑھ رہا ہے۔ اجلاس نے حالیہ دنوں میں ایبٹ آباد میں پیش آنے والے تمام قتل کے واقعات کی شدید الفاظ میں مذمت کی اور انہیں نہایت افسوسناک اور قابل گرفت قرار دیا۔ اجلاس نے ان واقعات میں ملوث تمام قاتلوں کی فوری گرفتاری، شفاف تحقیقات اور قانون کے مطابق قرار واقعی سزا دینے پر پرزور مطالبہ کیا۔ اجلاس نے متاثرہ خاندانوں سے دلی ہمدردی، تعزیت اور مکمل یکجہتی کا اظہار بھی کیا۔ مزید برآں اجلاس اس امر پر زور دیتا ہے کہ ضلعی انتظامیہ غیر قانونی اسلحے کے خاتمے کے لیے مؤثر، جامع اور فوری اقدامات اٹھائے۔ اجلاس کے شرکاء نے اس بات پر تشویش کا اظہار کیا کہ علاقے میں بڑھتی ہوئی قتل و غارت گری، بدامنی اور جرائم کی ایک بڑی وجہ اسلحے کا بے جا اور عام ہونا ہے، لہٰذا امن و امان کے قیام اور عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے غیر قانونی اسلحے کے خلاف بلا امتیاز کارروائی ناگزیر ہے۔ مزید برآں اجلاس نے اس امر پر زور دیا کہ قرآن کریم کی تعلیمات کی روشنی میں فوری اور مؤثر انصاف کا نفاذ اور مجرموں کو دی جانے والی سزاؤں کی واضح اور مؤثر تشہیر بھی جرائم کی روک تھام میں بنیادی کردار ادا کرتی ہے، تاکہ معاشرے میں عبرت قائم ہو اور آئندہ جرائم کے رجحان کی حوصلہ شکنی ہو۔ اجلاس نے مطالبہ کیا کہ ایسے سنگین جرائم میں ملوث عناصر کو نہ صرف فوری طور پر قانون کے مطابق سزا دی جائے، بلکہ ان سزاؤں کو عوامی سطح پر مؤثر انداز میں ظاہر بھی کیا جائے تاکہ دیگر مجرموں کے حوصلے پست ہوں اور معاشرہ امن و امان کی طرف گامزن ہو۔ اجلاس نے ضلعی انتظامیہ، پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں سے مطالبہ کیا کہ جرائم پیشہ عناصر اور منشیات فروشوں کے خلاف فوری اور مؤثر اور بلا امتیاز کارروائی کی جائے تاکہ عوام کے جان مال کے تحفظ کو یقینی بنایا جا سکے۔ اجلاس میں ایبٹ آباد یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں حالیہ متنازعہ اور اسلامی و معاشرتی اقدار سے متصادم سرگرمیوں پر شدید تشویش اور مذمت کا اظہار کیا۔ شرکاء نے اس بات پر زور دیا کہ جامعات علم، تحقیق، کردار سازی اور اخلاقی تربیت کے مراکز ہیں، لہٰذا ان کے ماحول کو قومی، دینی اور تہذیبی اقدار سے ہم آہنگ ہونا چاہیے۔ اجلاس نے متفقہ طور پر
یونیورسٹی کے وائس چانسلر کی برطرفی کا مطالبہ کرتے ہوئے حکومت خیبر پختونخوا سے فوری نوٹس، شفاف تحقیقات اور مؤثر کارروائی کا مطالبہ کیا تاکہ ادارے کے علمی اور اخلاقی تشخص کا تحفظ یقینی بنایا جا سکے۔ ساتھ ہی اجلاس نے ضلع ایبٹ آباد میں طالبات کے لیے ایک خود مختار وومن یونیورسٹی کے قیام کو ناگزیر قرار دیتے ہوئے حکومت سے مطالبہ کیا کہ اس منصوبے کو ترجیحی بنیادوں پر عملی شکل دی جائے۔ اجلاس نے حکومت خیبر پختونخوا اور ضلعی انتظامیہ سے پرزور مطالبہ کیا کہ ایبٹ آباد شہر میں جدید سیف سٹی پروجیکٹ کا فوری اجرا کیا جائے۔ اجلاس نے مطالبہ کیا کہ اہم شاہراہوں، بازاروں، تعلیمی اداروں اور داخلی خارجی راستوں پر جدید کیمرے نصب کر کے مؤثر مانیٹرنگ نظام قائم کیا جائے تاکہ شہریوں کے جان و مال کا تحفظ یقینی بنایا جا سکے۔ اجلاس نے ایک نمائندہ وفد تشکیل دیا جو ابھی میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے، جو آئندہ ہفتے کمشنر ہزارہ ڈویژن اور DIG ہزارہ ڈویژن سے ملاقات کرے گا اور امن و امان سمیت دیگر عوامی مسائل پر سفارشات پیش کرے گا۔ اجلاس نے واضح کیا کہ اگر مطالبات پر عمل درآمد نہ ہوا تو آئندہ کے لاحِ عمل کے لیے وسیع تر عوامی نمائندہ اجلاس طلب کیا جائے گا۔ اجلاس نے علماء کرام، خطباء اور ائمہ مساجد سے اپیل کی کہ وہ اپنے خطبات اور دروس میں انسانی جان کی حرمت، صبر، برداشت، اخوت اور اصلاح معاشرہ کو اجاگر کریں اور نوجوان نسل کی دینی اور اخلاقی تربیت پر خصوصی توجہ دیں۔ اجلاس نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ ایبٹ آباد کے امن، نوجوان نسل کے محفوظ مستقبل اور اسلامی و اخلاقی اقدار کے تحفظ کے لیے جدوجہد جاری رکھی جائے گی۔ آخر میں اجلاس کے شرکاء نے اہلیان ایبٹ آباد سے اپیل کی کہ وہ اپنے شہر کے امن، منشیات کے خاتمے اور اخلاقی اصلاح کے لیے اجتماعی کردار ادا کریں۔ یہ ایک اعلامیہ تیار کیا گیا ہے، انشاءاللہ چند ہی روز میں آپ ہی کے ساتھ مل کر ہم یہ کمشنر کو بھی پیش کریں گے اور اللہ نے چاہا تو DIG کو بھی پیش کریں گے، پھر ان سے وقت لیں گے کہ وہ کتنے وقت میں ان چیزوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اگر نہ ہوا تو پھر وہ آگے کا لائحہ عمل جو ہے وہ طے کیا جائے گا اور آپ کے مشورے سے کیا جائے گا۔